ہفتے 6 ماہ نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. نہایت محترم جناب اسد قیصر صاحب، سپیکر نیشنل اسمبلی، برادرم آصف الرحمان قاضی صاحب، برادرم عبدالرشید ترابی صاحب، ظفر بختاوری صاحب، زاہد قریشی صاحب اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، محترم قاضی صاحب کو ہم سے بچھڑے 8 سال گزر چکے. میں اپنے وجدان کو دیکھتا ہوں، اپنے ذہن کو دیکھتا ہوں، اس کا تجزیہ کرتا ہوں تو ذہن یہی مجھے حقیقت بیان کرتا ہے کہ اب بھی محترم قاضی صاحب اس دروازے سے مسکراتے ہوئے تشریف لائیں گے اور سب کو سلام پیش کریں گے. سچی بات یہ ہے کہ 8 سال ایک لمحے میں گزر گئے. میں نے دسمبر 1985 میں جماعت اسلامی کی رکنیت کا حلف اٹھایا تھا اور محترم قاضی صاحب 1987 میں امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب ہوئے تھے. میری 22 سالہ زندگی اس اسلام آباد میں، میری گاڑی ہوتی تھی IDB 654 اور میں ڈرائیور ہوتا قاضی صاحب سے، باقی سارے بعد میں بنے ہیں. میں اتنی ان سے ساتھ ڈرائیونگ کی ہے اور اتنے واقعات ہیں کہ میں بیان کرنے شروع کریں تو کتابوں کی کتابیں بھر جائیں گی، لیکن میں واقعات کی زندگی میں جانا نہیں چاہتا. لیکن اتنی گزارش کروں گا کہ محترم قاضی صاحب اپنی ذات میں انجمن تھے، اپنی ذات میں انقلابی دعوت تھے، اپنی ذات میں تنظیم تھے، اپنی ذات میں انقلاب تھے. ان کو فرق دیکھ کری، ان سے مل کری، ہاتھ ملا کری اس کے جذبے، ولولے، ہمتیں، جرأتیں جوان ہو جاتا تھا. اور نوجوان ملے، بزرگ ملے، ان پڑھ ملے، پڑھا لکھا ملے، لیبر ملے، پیچھڑی ملے، مسلم قائد صاحب سے ملاقات کر کے اتنا بارود، اتنا ولولہ جس میں بھر جاتا تھا کہ ابھی جا کے باطل سے لڑ پڑے اور اس پاکستان میں اسلامی انقلاب کی منظر قریب لے آئے. سچی بات یہ ہے کہ قاضی صاحب جذبے کا نام ہے، ہمت کا نام ہے، جرأت کا نام ہے، ولولے کا نام ہے. جی ہاں، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا نام ہے. محترم قاضی صاحب کے ایک بار نہیں 2 بار بائی پاس ہوتے ہیں. ان کی چال آخر دن تک، ان کے اقدام آخر دن تک، ان کی جرأت آخر دن تک، ان کی تقریر آخر دن تک کبھی ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ محترم قاضی صاحب 70 سال کے نہیں، وہ تو ہمیں لگتے ہی کوئی نوجوان 15-16 سال کے لگتے تھے. آخری بات گزارش کروں، میرے بھائی صاحب نے کھڑے ہو گئے ہیں. محترم قاضی صاحب نے زندگی جی کر گزاری ہے. کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں، زندگی جی کر گزاری ہے. اگر ایک فرد کماتا ہے، کھاتا ہے، سوتا ہے اور مر جاتا ہے، وہ زندگی نہیں ہے. زندگی وہ ہے جو مقصدی زندگی ہو، مقصدی زندگی ہو، اللہ کے دین کو نفاذ کرنے کی زندگی ہو، انقلابی دعوت کی زندگی ہو، انقلابی تنظیم کی زندگی ہو، جو معاشرے کو
قرآن کے مطابق ڈھالنے کی زندگی ہو، جو ظالمانہ نظام کو منہدم کرنے کی زندگی ہو، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ اور محترم قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی جی کر گزاری ہے، مقصد ہی گزاری ہے۔ آج کوئی اسد خیسر صاحب ہوں، کوئی حسن اقبال صاحب ہوں، کوئی باقی پارٹیوں کے لوگ ہوں، سب کو چاہیے اگر ہم محترم قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ایم این اے بھی بنے، سینیٹر بھی بنے، جس نے 22 سال صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں تحریک اسلامی کی قیادت کی، ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے راستے پر ہر چیز خرچ کر دی جائے، زندگی ذاتی ہو، اجتماعی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، پارلیمانی ہو، محبت کا تقاضا یہ ہے اور یہ اللہ کا حکم ہی ہے کہ ان اقیم و دین، اس دین کو قائم کرو، اس کی حکومت قائم کرو، اس کا معاشرہ قائم کرو، اس کی معیشت قائم کرو، اس کی سیاست قائم کرو، پوری دنیا میں اسی دین کو قائم کرو۔ اور محترم قاضی حسین احمد صاحب نے اسی کے لیے زندگی بسر کی ہے اور محبت کا تقاضا یہ ہے، اس کو ضرور کریں، تقریریں ضرور کریں، تحریر ضرور لکھیں، کالم ضرور لکھیں، لیکن اصل تقاضا یہ ہے جس طرح محترم قاضی صاحب نے چوک اور چوراہے میں، گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں، بازاروں میں، ہر جگہ اس اسلام کی ترویج کی، اس کے نفاذ کے ساتھ کچھ قربان کر دیا۔ ہم بھی اسی راستے پر بڑھے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ قدم اٹھتے ہیں تو منظر کی گرہ کھلتی ہے، قدم اٹھتے ہیں تو منظر کی گرہ کھلتی ہے، راستے دور سے مشکل نظر آتے ہیں۔ ہاں، اسد قیصر صاحب کسی دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ جی، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے آپ کے سامنے نائب امیر جماعت اسلامی میاں اسلم صاحب۔ اب